ناظرین، آپ تازہ ترین صورتحال جان رہے تھے چیف کوئٹہ سے مجیب احمد صاحب سے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب، ثناء اللہ بلوچ صاحب، سابق ایم این اے، سابق سینیٹر، سابق ایم پی اے، رہنما ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے۔ بہت شکریہ ثناء صاحب۔ یہ جو جعفر ایکسپریس پہ ایک سانحہ ہوا ہے، دہشت گردی کی کارروائی ہوئی، اس کی مذمت بہت ہو چکی، لوگوں نے بیانات بھی دے دیے، اور ابھی تک چونکہ حالات فلکس میں ہیں، کارروائی جاری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا کرنا چاہیے کہ بلوچستان میں امن و امان جو ہے وہ بحال ہو سکے، اور سب سے بڑا یہ چیلنج یہ کہ آئندہ اس طرح کے جو واقعات ہوں وہ رونما نہ ہوں۔ جناب عامر بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ یقیناً آپ کی بات درست ہے کہ مذمت بھی ہوئی ہے، ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، اور ایک سویلائزڈ سوسائٹی میں رہتے ہوئے 21ویں صدی میں دنیا نے جہاں جتنی ترقی کر لی ہے وہاں معاملات کو گفت و شنید اور بات چیت کے ذریعے سے حل ہونا چاہیے، لیکن جعفر ایکسپریس کی طرح ہمارا ملک بھی یرغمال ہوا ہے، تو پھر ملک میں بات چیت کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، افراتفری سے پھیل جاتی ہے، کیوس سے پھیل جاتا ہے، اسٹیٹ ایکٹرز، نان اسٹیٹ ایکٹرز، سب لوگ اپنی طاقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس طرح کی جو ہے صورتحال، انتہائی تشویشناک صورتحال آپ کے سامنے آتی ہے۔ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، پاکستان یہ واحد ملک نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا میں یہ کتابوں میں، تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں، کافی ایسے ممالک کی مثالیں ملیں گی جب وہاں پر حکمران طبقہ، طاقتور طبقہ، مقتدرہ جو ہے، وہ ملک کے بنیادی مسائل کو، جو روٹ کازز کو، عوامی مسائل کو سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ عقل کل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تمام فیصلے جو ہے وہ لاٹھی سے، ڈنڈے سے یا بندوق سے حل کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں اس طرح کے کیوس جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے لوور مڈل کلاس اور غریبوں کا ہی ہو رہا ہے۔ ٹرین میں سفر کرنے والے کوئی میرے خیال میں بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اشرافیہ مالی کے حصہ تو نہیں ہوتے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، بالکل درست کہہ رہے ہیں، ہمیں مگر وہ میرے سوال، وہ جو شکایتیں بالکل شکوے عرصے سے کر رہے ہیں، ہم سب کرتے رہے ہیں، بطور طالب علم لوگ کرتے رہے، لیکن پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اب آگے کیا کرنا چاہیے، کہ ہم ذرا سا سلوشنز کے اوپر بات کریں کہ جی حل یہ ہو سکتا ہے، وہ کیا آپ کی نظر میں ہوگا کہ نقطۂ آغاز چھوٹا سا ایک جو اسٹیپ ہے؟ جیسے مجھے یاد آیا کہ آپ نے 2023 میں ایک صوبائی اسمبلی کے اندر، فروری کا مہینہ، اس پہ آپ نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا کہ جناب ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کا، اور وہ لفظ بڑا اچھا مجھے لگا، ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن، تو کہاں سے نقطۂ آغاز ہوگا؟ عامر بھائی، بلوچستان میں 1948 سے لے کر ابھی تک جتنے مسائل چل رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی موٹی کمیٹیاں اور کمیشنیں بنتی رہیں۔ آپ اگر یہ سارے ڈاکومنٹ دیکھیں، میں نے اپنی بھی ایک کتاب لکھی تھی، اس میں ہم نے تاریخی طور پر یہ تمام معاملات کو جو ہے ریکارڈ کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کوئی سبسٹینٹیو انیشیٹو، جس کو کہتے ہیں کہ بڑی اچھی کوشش نہیں ہوئی کہ بلوچستان کے وہ روٹ کازز کو سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، ان کی قومی بقا، زبان اور ان کی نفسیات کے مطابق ان کو حل کیا جا سکے، کیونکہ ہر خطے میں رہنے والے جس طرح چرند پرند الگ ہوتے ہیں، اسی طرح ہم انسانوں کے اور کسی کے کچھ کے نفسیاتی اور وہ کیا کہتے ہیں ثقافتی معاملات بھی قدرے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ کچھ حقیقتیں ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تو جب گزشتہ اسمبلی میں 5 سال جب ہم رہے، ہماری خواہش یہ تھی، جب میں نے صوبائی اسمبلی میں نے سوئچ کیا نیشنل اسمبلی سے، سینٹ سے صوبائی اسمبلی جانے کا، اسی لیے ہم سمجھے کہ شاید 18ویں ترمیم آئی ہے، ہم بلوچستان کے اندر بہت بڑا ایک پولیٹیکل سا کیا کہتے ہیں کہ ایولیوشن آئے گا، بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ جو ہے ڈیسنٹرلائز ہو جائے گی، جو پولیٹیکل پاور ہے وہ حقیقی لوگوں کے پاس جائے گا، لیکن دیکھنے کو تو یہ میں کہ 18ویں ترمیم کی آڑ میں تو ادھر کوئی اور لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ تو پھر بھی اس کے باوجود جب ہمیں حکومت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، ہم اکثریت میں ہونے کے باوجود یہاں پر حکومت جو ہے ہمارے مقتدرہ نے اپنی مرپسند کے بنا دیے، انہوں نے معاملات کو اور بگاڑا، تو میں نے تقریباً، یہ واحد قرارداد میری نہیں ہے، میں نے 5 سال میں کوئی 30 کے قریب قراردادیں جو بلوچستان کے بنیادی مسائل سے متعلق ہیں، اور وہ ہر مسئلہ بلوچستان کے تنازع کو لنک کرتا ہے، وہ ریلیٹڈ ہے بلوچستان کے تنازع کے ساتھ، جس میں چاہے سی پیک ہو، نیشنل فائنانس کمیشن ہے، بلوچستان کی عوام کی نیشنل ریپرزنٹیشن ہے، ان کی لینگویج ہے، نیشنل آئیڈینٹی ہے، ان کے لینڈ ایشوز ہیں، ان کی جو ہے ڈیموگرافک، ان کے جو چیلنجز درپیش ہیں اس وقت کہ جی ہمارے پاس ہماری آبادی بڑھ جائے گی، ہم جو ہے ایک گمنام قوم بن جائیں گے، ان کی تمام مسائل کے حوالے سے کہ ہم نے مختلف جو ہے 30 کے قریب میری قراردادیں اس اسمبلی نے پاس کی۔ لیکن یہ جو لاسٹ کا آپ نے ذکر کیا 2023 فروری میں نے جو پیش کیا، وہ بہت ہی سنجیدہ قسم کی ایک ہماری کوشش تھی، اور اس میں یہی جو باتیں ہیں جو آج بلوچستان کو درپیش ہیں کہ بلوچستان کے تنازع کو ہم نے پوری دنیا سے الگ کوئی تنازع نہیں ہے، پوری دنیا میں تمام ممالک جو اس وقت 190 180 ممالک ہیں، یہ ٹوٹے ہیں، شکست کا شکار ہوئے ہیں، ان سے ملکیں بنی ہیں، ان میں لڑائیاں ہوئی ہیں، ان میں جھگڑے ہوئے ہیں، ان میں تنازع ہوئے ہیں، ان سب کو جو پڑھ لکھ کے جب ہم انسرجنسیز، بغاوتیں، انقلاب
اور شورش جو بھی ہیں وہ دیکھتے ہیں، تو ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے سے مسئلے کا حل نکالنا پڑتا ہے۔ یہ میرے خیال میں ہماری مقتدرہ کو بھی سمجھنی چاہیے، یہ ہمارے بھی نوجوانوں کو جو اس اچھا، وقت بلوچستان کے اندر یہ آپ نے کوئی بڑی شک نہیں ہے۔ اہم بات کی کہ گفتگو ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، بالکل وہ دروازے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن ایک جو سوال ہے کہ بلوچستان میں ایک عرصے سے ایک لو لیول کی انسرجنسی جاری تھی، برسہ برس سے جاری رہی وہ، ہے نا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ میں یا ایک دو سال میں اس میں ایک زیادہ ایک دم اضافہ ہوا ہے۔ کیا اس کی وجہ ہے؟ اب جو کہا جاتا ہے کہ جی مطلب ہے بیرون ملک سے اس کے مطلب ہے جو ہیں ڈوریاں ہلائی جاتی ہیں، جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے کنٹرڈکشن کو اپنے حق کے لیے، تو یہ کہاں تک یہ جو اس طرح کے الزامات یا گفتگو ہوتی ہے؟ جی دیکھیں، بلوچستان کے جو شورش ہے، ویسے جو آپ کہتے ہیں کہ لو لیول کی کوئی انسرجنسی یا لو انٹینسٹی انسرجنسی بلوچستان میں جاری تھی، بلوچستان میں ہمیشہ سے ایک اسکول آف تھاٹ رہا ہے جو یہ سمجھتا ہے اسلام آباد یا وفاق وہ بلوچستان کو ایک نو آبادی کی طرز پر ٹریٹ کرتا ہے، ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے، نہ ہماری زبان کا، نہ ہماری ثقافت کا، نہ ہمارے جغرافیے کا، نہ ہمارے وسائل کا، نہ ہمارے آنے والی مستقبل کا جو ہے یہاں پر کوئی وہ گارنٹیز ہیں۔ تو وہ ایک اسکول آف تھاٹ وہ اسی لیے یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور اسپین میں بھی چل رہا ہے، کینیڈا میں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 2 پراونسز ہیں وہاں پر تو یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے یہ گریجولی جو ہے ان کا جو یقیناً یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ مضبوط ہوتا گیا وفاقی حکومت یا مقتدرہ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، بالخصوص جب 2000 میں پاکستان کے اندر نئی آئین کی باتیں شروع ہوئیں، نواب اکبر خان بگٹی صاحب، بلوچ قیادت صدارت والا مینگل صاحب، خیر بخش خان مری صاحب یا دوسرے ان کے ہمارے نوا سارے دوست تھے، انہوں نے یہ باتیں کی کہ ہمیں ایک ایسی وفاقیت چاہیے جس میں ہمارے ان تمام معاملات کا تحفظ ہونا چاہیے۔ تو ان معاملات کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے مذاق اڑایا گیا، کسی کو نواب، کسی کو سردار، کسی کو اچھا، غدار، مجھے یہ کسی بتائیے، کو میں جو ہے خطا کلامی کر رہا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک خیال ہے، مطلب اب بھی ہے، میں سرفراز بگٹی صاحب کی آج کی تقریر سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی آپریشن کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور انہوں نے یہ کہا، اگر مجھے آپ کوٹ کرنے کی اجازت دیں، انہوں نے کہا کہ جی 18ویں ترمیم میں تو ضرورت سے زیادہ حقوق مل گئے ہیں اور بہت زیادہ وسائل مل چکے ہیں، میں ہے نا؟ یہ آپ نے بھی سنی آ ہوگی رہا ہوں اس کی تقریر، اور وہ کہتے ہیں جی جب 500 لوگ قتل کر دیے جائیں تو پھر کیا معافی مانگی جائے گی، کیا کیا جائے گا؟ تو مطلب ہے ایک وہ بھی پوائنٹ آف ویو ہے۔ جی میں آ رہا ہوں جس طرح آپ نے سوال کیا تھا کہ اس کا بنیادی وجہ کیا ہے۔ بنیادی وجہ یہ دیکھیں، 2000 کے بعد جب بلوچستان کے اندر یہ جو لو انٹینسٹی انسرجنسی تھی، اس کو اس وقت ہی بہت دانشمندانہ طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے تھا۔ بلوچستان کے متعلق کمیٹی بنی، ہم ان کا حصہ تھے، یہ تمام معاملات اس میں پیش کیے گئے، بلوچستان کے تمام ایشوز، یہاں پہ آپ کے پاس وقت کم ہے، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہوں، سماجی حوالے سے ہوں، معاشی حوالے سے ہوں، سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں، بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے ہوں، ٹریڈ کے حوالے سے ہوں، امپلائمنٹ کے حوالے سے ہوں، ایگریکلچر کے حوالے سے ہوں، انڈسٹری کے حوالے سے ہوں، آئی کین نیم اٹ، ڈاکومنٹس آر فل آف دیس تھنگ، لیکن وہ کسی بھی چیز پر وفاقی حکومت نے سنجیدگی سے غور کرنے کی بجائے بلوچستان میں آپریشن کا رستہ اپنایا۔ آپریشن کے نتیجے میں حکومت پاکستان یا مقتدرہ کو وہ جو کیا کہتے ہیں کہ ایک عارضی سی جو ہے، یقیناً ریاست اور حکومت بہت طاقتور چیز ہے، اس کو عارضی سی وہ کامیابی بھی ملی، لیکن لوگوں کے دلوں اور دماغ میں جو ہے اور بھی نفرتیں زیادہ ہوئی ریاست کے اس ایگریسو اپروچ کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوا کہ گریجولی بلوچستان کے اندر جو سیویلین سپیس تھا وہ گریجولی شرنک ہوتا گیا۔ اب تو بلوچستان میں سیویلین رول نام کی کوئی چیز ہے نہیں، بیوروکریٹ بھی ڈرا ہوا رہتا ہے، ٹیکنوکریٹ بھی ڈرا ہوا رہتا ہے۔ پھر تو ایک سیاسی سپیس تھا، وہ بھی گریجولی ہماری مقتدرہ نے وہ بھی ختم کر دیا کہ یہ میرے پسند کے لوگ نہیں ہیں، یہ خوش آمدی نہیں ہیں، یہ ہماری مرضی کی بات نہیں کرتے، یہ جو ہیں دانش کی بات کرتے ہیں، یہ حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی کتابوں سے کچھ لکھ کے پڑھ کے یہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، مجھے ایسے نہیں، مجھے خود چاہیے جو اسمبلی میں ایسی تقریریں کریں جو آج آپ نے سنی ہیں۔ یہ تقریر اصل میں بلوچستان کے مسئلے پر پیٹرول چھڑکنے کے مترادف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں غلط ہوا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ میں ان ماؤں بہنوں کو جو ریل سے اتری ہیں جب دیکھا تھا تو مجھے اپنی ماں بہن کی تصویریں اس میں نظر آتی ہیں۔ ہم کسی کے وہ بچے تو ظاہر ہے کہ اس پہ تو سارے جو بھی مطلب لوگ ہیں مذمت کرتے ہیں، دکھ کا اظہار کرتے ہیں جو سانحہ گزرا ہے۔ اب میں آ رہا ہوں جس طرح آپ نے کہا کہ آج کی اسمبلی میں بہت بہت بڑی بڑی زبانی توپیں چلائی گئی ہیں۔ دیکھیں، یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے۔ بلوچستان اس وقت آلریڈی ایک بہت بڑے آگ میں ہے۔
جن کی یہ خواہش ہے، جو چاپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ بلوچستان کے اندر سارے مثالیں لینے، آپ کو کہیں پہ بھی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ جنگ اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہو، لوگ مر رہے ہوں، کیاس ہو، سڑکوں پہ کوئی چل نہیں پھر سکتا ہے، سفر نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی لیڈرشپ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کریں اور خود 40-50 بختر بند گاڑیوں میں پھر رہے ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ قوموں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے گا۔ ہو سکتا ہے میری باتیں شاید اسلام آباد میں کچھ سندیجہ لوگ سن لیں، ہم خود وکٹمز ہیں۔ ہم نے ہمیشہ جب بلوچستان میں بات چیت کی، مذاکرات کی بات کی ہے، معاملات کی بات کی ہے، یہ اسپیس کس نے دیا؟ یہ جو بلوچستان کے اندر وائلنس اتنا بڑا، آپ نے بلوچستان کے ساری لیجٹمیٹ پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹیز کو دیوار سے لگایا۔ پیچھے دھکیل آپ نے دیا۔ ان کو آئینی راستے بند کر دیے، ان کے جمہوری راستے بند کر دیے، ان کے اسمبلی کے راستے بند کر دیے، عدالتوں میں وہ گئے، وہاں سے انصاف نہیں ملا۔ لوگوں کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو 20 سال سے اس نے ایک سائیکالوجیکل بلوچستان کے اندر انوائرمنٹ اور ایٹماسفیئر کریٹ کیا ہے۔ بے شک سارے بلوچستان کے لوگ لاپتہ نہیں ہیں، لیکن ہر آدمی اب یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید میرا بچہ بھی لاپتہ ہوگا یا لاپتہ ہوگا۔ اچھا، کیونکہ آپ نے وقت کم ہے اور ظاہرہ بہت گھمبیر ہے، اس پہ بات ہوتی رہنی چاہیے اور ہم کریں گے بھی انشاءاللہ آئندہ بھی۔ مجھے بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ جو کانفرنس جماعتیں، مرکزی دھارے کی کانفرنس جماعتیں، نیشنل پارٹی ہو، آپ کی جماعت ہو، ہم نے کہ ان کے بھی کارکنوں کو جو ہے، جو میں کہوں گا جو تنگ نظر یا پرتشدد نظریات پہ یقین رکھتے ہیں، انہوں نے نشانہ بنایا، اور ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ تو یہ لڑائی تو مطلب اتنے ہی قوم پرستوں میں بھی میں بات کرتا ہوں کہ نقصان ہوا ہے، جنہوں نے وفاق کی سیاست کی ہے۔ جی ہم سے دیکھیں، جو بھی اس وقت جو بلوچستان کے اندر جنہوں نے، میں نے کہا جس اسکول آف تھاٹ نے ہارڈ لائن اپنا ایک اپروچ لیا ہے اس انسرجنسی میں، وہ ان تمام لوگوں سے اختلاف رکھتے ہیں، جس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، نیشنل پارٹی بھی شامل ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی تک بلوچستان کے اندر معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوئی رستے بنا رہے ہیں۔ گو کہ ہماری اب ریاست میں، سیاست میں اب تو کوئی اہمیت حیثیت نہیں رہی۔ اسلام آباد نے بڑی مہربانی کی ہے، بڑے لائق فائق خاتون اسمبلی میں بٹھا دیے، جو آپ 2-4 دن سے دیکھ رہے ہیں جن کو۔ تو اب میرے خیال میں بلوچستان کے اندر، یہ سوسائٹی کے اندر ایک ڈویژن آ گیا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، جب آپ نے سیاسی سپیس ختم کر دیا، اس میں اب کوئی شک نہیں، دیکھیں اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ انسرجنسی میں عوامی پبلک سپورٹ ہوتا ہے، تو ہم پبلک کی بہت بڑی جو ہے تعداد میں لوگ جو ہیں، ان کے خیالات اور فکر کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، امانگی رکھتے ہیں۔ یہ کیا کس نے؟ یہ مقتدرہ کی اپنی وجہ سے ہوا ہے، یہ ریاست کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ اس طرح کے بڑے بڑے جو زبانی توپیں چلانے والے لوگوں کی وجہ سے میرے خیال ہوا ہے۔ میں اور ایک یہ سالہ جو بڑا آپ نے بلوچستان میں ہوا، بڑی کہتے ہیں نا ایک بنیادی چیز کی نشاندہی کی کہ اتنا گھمبیر مسئلہ ہے، اس میں بات بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، اور اس میں پرووکیٹو بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ وہ مجھے یاد آتا ہے، وہ ہمارے محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا تھا جی ایک تھانے دار کا مسئلہ ہے، آج تک لوگ اس بات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ واقعی یہ غیر سنجیدہ رویہ ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اگر آپ جی اپنی بات مکمل کر لیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس پہ کچھ سنجیدہ لوگ، جو تمام وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ خواہشات سے، مفادات سے بالاتر لوگوں کی، ایسے سنجیدہ لوگوں کی کمیٹی ہونی چاہیے جو ان معاملات کو سمجھے، جو پورے پاکستان سے مل بیٹھیں اور اس جنگ کو، اس تشدد کی سیاست کو، اس ان آلات کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست بہت طاقتور چیز ہے، اس کو اس طرح کے جذباتی جسچر نہیں دینے چاہیے۔ دیر آر اپروچز، دیر آر انٹرونشنز جہاں پر انسرجنسیز کو بہت کیئرفلی ڈیل کیا گیا ہے۔ آپ کے پاس پولیٹیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، جوڈیشل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، سول سوسائٹی کا اسپیس ہوتا ہے، فری میڈیا کا ہوتا ہے، دی کنٹریز دوز ہیو دیئر، ان کی لیڈرشپ کے پاس نالج اور علم ہوتا ہے۔ یہ تمام انسٹیٹیوشن اور انسٹرومنٹ کو کیئرفلی جو ہے بہت وہ پلیس کرتے شکریہ ہیں۔ ثنا صاحب، آپ نے بہت ہی اہم بات کی کہ یقیناً صرف لاٹھی جو ہے وہ حل نہیں ہوتا، مطلب آئین کے حساب سے چلیں آپ، مطلب ہے پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کو موقع دے بات چیت کرنے کا۔